بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 29ویں پارے کی سورۃ المعارج چوتھی صورت ہے اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ آیات تو زیادہ ہیں لیکن 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت سأل سائل بعذاب واقع، کسی نے سوال کیا کہ وہ سوال میں قیامت کے دن کو مانگا، عذاب کو مانگا۔ سأل سائل بعذاب واقع، جو واقع ہونے والا ہے یعنی کافروں میں سے، وہ عذاب قیامت کا دن وہ مانگا کہ جو تم باتیں کرتے ہو عذاب کا دن وہ لے آؤ، وہ آئے، وہ کب آئے گا، وہ آ جائے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، وہ کافروں کے لیے ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے ہے، اور اس عذاب کو کافروں سے وہ کوئی دور کرنے والا بھی نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، کافروں سے وہ عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ معارج، معارج یہ سیڑھی کو کہتے ہیں، ایک طرح کی سیڑھی ہے زینوں والی، یا تو کہہ لیں کہ آسمان ہے، یہ 7 آسمان جو چڑھنے کے لیے ہیں اللہ کی طرف، اور جو نیچے اترنے والے ہیں اترنے کے لیے، جیسے ہماری سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں اوپر جانے کے لیے اور نیچے اترنے کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں، راستے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آسمان کہہ لیں یا سیڑھیاں کہہ لیں، راستے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اوپر چڑھنے والے اور نیچے اترنے والی جگہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح، جس سے فرشتے چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی چڑھتے ہیں۔ الیہ فی یوم کان مقدارہ، اور وہ جو قیامت کا دن ہوگا نا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کو یہ مانگ رہے ہیں وہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آج کا دن، یہ جو سردیوں کا دن ہے، یہ تو چھوٹا سا دن ہے، ابھی شروع ہوا ہے اور شام قریب ہی ہے اور ختم ہو جائے گا۔ بس یہ 6 گھنٹے بعد ایک ظہر ہو جانی ہے، پھر اس کے بعد عصر مغرب عشاء، تو ایسے جھٹ پٹ میں عصر مغرب عشاء ہو جاتی ہے۔ تو جس آدمی کو تکلیف ہے، کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، جسمانی تکلیف ہے، اس آدمی کے لیے یہ وقت گزارنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس دن قیامت کے دن جو عذاب کا دن ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، وہ دن کافروں پر کتنا بھاری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوں گے، کافر جب سوچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈالیں گے تو وہ سوچتے سوچتے پورا بازو کھا جائیں گے اور ان کو درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی سامنے والا جو منظر ہوگا وہ زیادہ نہایت تکلیف دہ ہوگا، زیادہ تکلیف دہ ہوگا کہ جہنم نظر آ رہی ہوگی، تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا بجائے اس کے کہ اپنا بازو کی تکلیف محسوس ہو۔ وہ بازو کھا جائے گا، وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی، جو منظر سامنے ہوگا وہ تکلیف زیادہ محسوس ہوگی۔ تو قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بڑا دردناک دن ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ للکافرین لیس لہ دافع، وہ کافروں کے لیے ہے اور کافروں سے اس کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کا دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اس طرح ہوگا کہ جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، اس طرح سے وہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ اب ہم نے فرض نماز ادا کی ہے، کتنے منٹ لگے ہیں؟ 8 منٹ 9 منٹ لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ قیامت کا دن مومنین کے لیے اس طرح ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج کل ظہر اور عصر کا درمیان کا جو وقت ہے جو سردیوں میں ہے، یہ تو جلدی سے گزر جاتا ہے، دن چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ تو مومنین کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن مختصر، بہت مختصر وقت ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مومنین نہیں ہیں، ہمارا شمار مومنین میں ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ہم نہیں جانتے،
کہ ہمارے حالات، ہمارے واقعات اور ہمارے گھریلو جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے آپس کی ضد بازیاں ختم نہیں ہوتی، ہمارے زبان کے سوالات ختم نہیں ہوتے، اور ہمارے جو کانوں کے جو یہ سننے کے لیے جو گانے ہیں وہ مصیبت ختم نہیں ہوتی، جو ڈھول ڈھمک ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے آپ کو ہم نے گناہوں کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، گناہوں کے اندر دھنسایا ہوا ہے، اس کے اندر سے نکالنا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا۔ تو مومنین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ مسلمان اور چیزیں ہیں، مومنین اور چیزیں ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو دروازے سے داخل ہو گیا، یہ جی آدمی اندر آ گیا، لیکن اب اس کو عزت دینی ہے نہیں دینی، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی، جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کام کرنے والے ویٹر بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ مہمان بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ دولہا بھی ہوتا ہے، دلہن بھی ہوتی ہے، تو عزت سب سے زیادہ دولہے کو دی جاتی ہے، اس کے بعد عزت مہمانوں کو دی جاتی ہے۔ جو ویٹر ہوتا ہے، جو نوکر ملازم ہوتے ہیں، ان کو عزت نہیں دی جاتی، لیکن وہ بھی تو ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مومنین، جو مسلمان ہے اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے بعد کا مسئلہ کیا ہے، وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے عمل کیا ہے نہیں کیا، نمازیں پوری کی ہیں نہیں کی، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے نہیں کی، قرآن پر عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، صرف قرآن پاک کی برکت کے پڑھتے رہے۔ اب یہاں سے نکل کے بازار چلے جائے، کتنی دکانیں ایسی کھلی ہوں گی کہ جہاں پہ صفائی ہو رہی ہوگی اور 5 سورہ یا قرآن پاک کوئی سورت پکڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کیوں؟ وہ برکت کے لیے بیٹھے ہیں، وہ قرآن پاک کو برکت کے لیے پڑھے، وہ عمل کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک برکت کے لیے کم، اور جو ہے وہ یہ عمل کے لیے زیادہ نازل ہوا ہے، کہ عمل قرآن پاک یہ ہے، انسان کے اندر جو مشینری ہے نا، اس مشینری کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے، اس مشینری کو اس کتاب کے مطابق چلانا ہے۔ اگر اس مشینری کو کتاب کے مطابق نہیں چلایا تو پھر یہ مشینری خراب ہو جائے گی، پھر اندر بے سکونی ہوگی، پھر کیا ہوگا، لالچ، ہوس یہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر انسان جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ حال ہوگا کہ آپس میں جیسے جانور جو ہیں، وہ شیر خوار جانور جو ہوتے ہیں، وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، حالانکہ ایک ہی جنگل میں رہتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، وہ اس کی روٹی وہ کہتا ہے اس کی روٹی، وہ اس کا گوشت کا ٹکڑا وہ اس کا گوشت کا ٹکڑا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لالچی کتے کی طرح، تو آپ نے وہ کہانی سنی ہے، بچوں کو سنائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، کہ ندی کے اوپر سے گزرنے لگا، اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، اس نے دیکھا نیچے والے گوشت وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے، اس کا عکس تھا، اس نے جب اس پہ بھونکنا شروع کیا، جیسے وہ بھونکا، وہ اپنے منہ کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ بھی گر گیا، اب وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو ہر آدمی آج ایسا ہی ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہماری حالت ایسی ہوئی ہے کہ لالچیوں کی طرح، کہ اس کے پاس ایسا ہے تو میرے پاس بھی ایسا ہو جائے، اس کے پاس ویسا ہے تو میرے پاس بھی ایسا ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مومن بنائیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم مومنین کی کیٹیگری میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نماز ہماری عادت ہے، عبادت ابھی نہیں ہے۔ نماز ہماری عادت ہے، عبادت تب بنے گی جب ہم اپنا کام چھوڑ کے، دنیا کا کام چھوڑ کے اللہ کے لیے آ جائیں گے۔ نماز اذان ہوتی ہے تو دکان چھوڑ کے ہم آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ تو ہماری عادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ کے لیے ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے 10 بجے 11 بجے کوئی نفل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ کے لیے؟ کیا ہم رات کو تہجد میں توڑ جاتے ہیں؟ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ کیا ہم نے رات کو 12 بجے اٹھ کے 1 بجے اٹھ کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم اٹھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ صرف تہجد اس وقت اٹھیں گے جب ہم اذان ہوگی 1 گھنٹہ پہلے یا 10 منٹ پہلے اٹھیں گے اور نفل پڑھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہم نے نماز تہجد ادا کی ہے۔ تو اللہ کے لیے عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اپنی عادت جو ہم نے بنا لی ہوئی ہے، ہر آدمی اپنی عادت کے مطابق دین پر چل رہا ہے، ہر آدمی اپنی عادت کے مطابق دین پر چل رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں دین پر کوئی بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت کے لیے دین پر چلنا، یہ اپنی عادت بنائیں، ہم اپنی عادت بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی عادت کے مطابق دین پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث بڑی پیاری ہمیں تسلی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ وہ 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو دونوں آیتوں میں تعارض ہے، تو ہو سکتا ہے 1,000 سال کا ہو، 50,000 سال کا ہو، لیکن 1,000 سال کا ہونا بھی بڑی یہ مشکل ہو جائے گا وقت کو گزارنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کو تسلی دی ہے کہ مومنین کے لیے وہ وقت ایسا ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کے اندر ہمارا شمار فرما دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔